السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جامع العلوم والحکم کی پہلی حدیث مبارکہ پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور معروف حدیث مبارکہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے روایت کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے دنیا کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہے یا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کی شرح ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آخری بات جو معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ پہلا شہید ہوگا، دوسرا بہت زیادہ خرچ کرنے والا، اور تیسرا عالم ہوگا۔ اور ان تینوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، اور وہ اپنی اپنی نیکیاں گنوائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے تم نے یہ کیا تو صحیح، لیکن تمہارا یہ کرنا صرف دنیا کی شہرت اور واہ واہ کے لیے تھا، کہ لوگ ایسا کہیں کہ بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیں گے۔ اس کے بعد ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان معاویۃ لما بلغہ ھذا الحدیث، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک جب یہ حدیث پہنچی، بکا حتی غشی علیہ، اتنا روئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب ہوش آیا، قال صدق اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں تو ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں، لیکن ایسے یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، یعنی جن کا مطمع نظر صرف دنیا کا حصول ہے، خواہ وہ بظاہر نیکیاں ہی کیوں نہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی واہ واہ اور دکھلاوا اور لوگوں کی اپریسیشن اگر مقصد بن گئی ہے تو پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ وقد ورد الوعید علی تعلم العلم لغیر وجہ اللہ، اسی طرح وہ کہتے ہیں علم کو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور وجہ سے حاصل کرنا، یعنی کتاب و سنت کا علم ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہوں، اللہ نے یہ علم نازل فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا اور دین کی سمجھ کا علم ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، قرب حاصل کریں گے، اور اللہ کے بہتر بندے بنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے جو علم والے بندے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عالم کی ایک عابد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے ادنا صحابی پر۔ تو اس لیے اللہ کی رضا اور وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے اپنے علماء اور علم والے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اس کے حصول کے لیے بندہ علم حاصل کرے، یا یہ کہ دنیا کے لیے حاصل کرے، یا کسی اور وجہ سے حاصل کرے کہ مجھے پیسہ مل جائے، میری لوگ احترام کریں گے، مجھے جاب مل جائے گی، مجھے فلاں مل جائے گا، اس کے لیے دین کا علم پڑھنا۔ جاب شاپ کے لیے باقی علم پڑھ سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، یعنی دنیاوی علوم ہیں یا فنون ہیں جن کی وجہ سے دنیا ملتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ بندہ فوکس ہو کے کر سکتا ہے کہ جی میں فلاں ایم بی اے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے فلاں جگہ پہ ایم بی اے سے متعلق یا مارکیٹنگ سے متعلق اچھی جاب مل جائے گی، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو مجھے آگے جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے میں کوئی جاب مل جائے گی، میں انجینئر بن رہا ہوں تو میں کسی اچھی فرم میں انجینئر لگ جاؤں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ تو ہے ہی ٹارگیٹڈ کہ جی وہ کام ہی اس کام کے لیے۔ لیکن دین کا علم
دنیا کی خاطر یا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کے حصول کی خاطر، یہ بہت بڑا عیب ہے اور بہت بڑا اس پر وعید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پہ وعید نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کا علم اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور وجہ کی خاطر حاصل کیا جائے۔ کما خرجہ الامام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسے امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بیان کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس کا اصل اللہ رب العزت کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا کا حصول ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لیکن اس کا یہ علم حاصل کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں سوائے یہ کہ وہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ بندہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی وہ علم جس کے حصول کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی، اس علم میں سے اگر کسی نے دنیا کی کسی بھی فائدے کے لیے اس علم کو حاصل کیا یا اس دنیا کے کسی فائدے کو مقصد بنایا تو پھر وہ بندہ جنت بھی کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ ایک بندہ اس نے علم حاصل کیا اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا، لیکن اس سے اس کو دنیاوی فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو جائز۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے آ کر آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا بہترین جو انسان معاوضہ لے سکتا ہے وہ قرآن پڑھانے پہ لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جن صحابی نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بستی میں جب وہ گئے اور ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کچھ دیر بعد بستی والے آئے اور کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ نے لڑ لیا یا بچھو نے، جس بھی کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، روایات میں مختلف الفاظ، تو تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا علاج تو ہے لیکن اب ہم مفت علاج نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی تم مانگو گے ہم دیں گے۔ انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا صبح و شام، تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے 30 بکریاں معاوضے کے طور پر دیں۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ یہ بکریاں لی جا سکتی ہیں معاوضے کے طور پر یا نہیں، تو پھر یہ طے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں لے کر، اگر جائز ہوئی تو رکھ لیں گے، نہ ہوئی تو واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اس میں میرا حصہ بھی نکالو، یعنی سکھایا تو میں نے تھا عذرائے مزاق، اور ساتھ میں یہ کہا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اس میں شفا ہے؟ یعنی واقعتاً سورہ فاتحہ میں ایسی تاثیر بھی ہے کہ یہ زہریلے جانور کے کاٹنے کا جو زہر ہے اس کا بھی تریاق، تو اس کی وجہ سے دم کرنے پر ان کو وہ معاوضہ ملا۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے تو وہ جائز، لیکن مطمع نظر وہ نہیں ہے، نیت وہ نہیں، نیت وہ چیز نہیں ہوتی۔ یعنی ایک ہے انسان کی نیت کہ میں نے اس سے پیسہ کمانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی ایسا کام دے دیا جس میں آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ملا، تو یہ نور علی نور، یعنی ایک اضافی فائدہ ہے جو اللہ رب العزت نے کسی بندے کے لیے لکھا ہے۔ وخرج الترمذی من حدیث کعب بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من طلب العلم لیماری به السفہاء او یجاری به العلماء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اس لیے علم حاصل کیا لیماری به السفہاء کہ وہ بے وقوفوں کے سامنے شیخیاں مارتا پھرے، او یجاری به العلماء یا اس کا شمار علماء میں ہونا شروع ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عالم بناتا پھرے، او یصرف به وجوہ الناس الیہ یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، لوگوں کے چہروں کو، یہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے نا، لوگ آ کے بس اس کے علم کی وجہ سے اس کو بڑا بنائیں، ادخلہ اللہ النار، ایسے بندے کو اللہ جہنم میں ڈالے۔ وخرجہ ابن ماجہ بمعناه من حدیث ابن عمر وحذیفہ وجابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولفظ حدیث جابر، اور اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حذیفہ اور حضرت جابر تینوں کی اسی طرح کے معنی کی حدیث ہے، اور جو حدیث یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے الفاظ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے ہیں، لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار۔
آپ نے فرمایا علم اس لیے مت حاصل کرو تاکہ تم علماء کے ساتھ بحث کر کے یا مناظرے کر کے جیت سکو، ولا تمارو بہ السفہاء، نہ اس لیے کہ بیوقوف لوگوں کے سامنے شیخیاں مار سکو، ولا تخیروا بہ المجالس، اور نہ اس لیے کہ مجلس کے اوپر چھا جاؤ، کسی بھی مجلس میں بڑی میں گفتگو کرتا ہوں جناب، بڑا میرا توتی بولتا ہے، بڑے میرے پاس دلائل ہیں، اس چیز کے لیے علم حاصل نہ کرو، جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ وقال ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تعلموا العلم لثلاث، تین باتوں کے لیے علم بالکل مت حاصل کرو، لتماروا بہ السفہاء او لتجادلوا بہ الفقہاء او لتصرفوا بہ وجوہ الناس الیکم وابتغوا بقولکم وفعلکم ما عند اللہ فانہ یبقى ویذهب ما سواہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین باتوں کے لیے بالکل بھی علم حاصل نہ مت کرو، بیوقوف قسم کے لوگوں کے سامنے شیخیاں مارنے کے لیے، یا یہ کہ جو فقہا ہیں ان کے ساتھ مجادلہ بحثیں کرنے کے لیے، اپنا علمی روب کہ جی بس میں نے تو کرنی بحثیں، میرا کام ہی یہ ہے، میں لوگوں کو پھکیاں دیتا پھرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کام ہی یہ، پھر میں یہ ہر ٹائم یہ باور کراتا رہتا ہوں کہ میرے علاوہ تو باقی سارے کسی منہج پہ ہی نہیں، سارے غلط ہیں۔ اور پھر یہ کہ یا پھر یہ کہ جی لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان تین کاموں کے لیے ہرگز علم حاصل نہ کرو۔ کیوں؟ وابتغوا بقولکم، اور اپنے قول سے اور فعل سے اس چیز کو چاہو جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو اللہ نے اجر و ثواب دینا ہے اس کی خاطر یہ کام کرو۔ کیوں؟ فإنہ یبقى ویذهب ما سواہ، کہ جو اللہ نے دینا ہے وہی باقی رہنا ہے، باقی ہر چیز نے ختم ہو جانا۔ دنیا کب تک واہ واہ کرے گی؟ دو چیزوں کو مکس نہیں کرے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، ناحق اور باطل قوتوں کے ساتھ مجادلہ کرنا، بحث کرنا اور صحیح چیز کے ساتھ بحث کرنا، یہ تو مطلوب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کسی کو دلیل دینے کے لیے، حق بات کی طرف لانے کے لیے صحیح بات بتا رہے ہیں، یہ نہیں اس میں، اور وہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اجر و ثواب عطا فرمانے، اس لیے نہیں کہ میں نے اتنے ایتھسٹ کو جو ہے ہرا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ میں نے اتنے ایتھسٹ کو ہرا دیا، میں نے ان کو دندان شکن جواب دے دیا، میرے سامنے بول نہیں سکے، پھر تو یہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بحث صرف اس لیے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ بڑا عالم ثابت کر سکوں، صرف اس لیے، اور کوئی وجہ نہیں، یعنی مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی علمی روب کو جھاڑنا، تو یہ حرام۔ وقد ورد الوعید علی العمل لغیر اللہ عموما، اور غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرنا اس پر تو عموماً بہت ساری وعیدیں آئی نازل ہوئی ہیں، یعنی ایک تو ابھی علم کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن باقی سارے اعمال بھی کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے کرنا، اس پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ کما خرج الامام، یار یہ والا ایسی بند کرتا ہوں، پیچھے والا چلنا تھا۔ کما خرج الامام احمد من حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام احمد نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر هذه الامہ بالثناء والرفعۃ والدین والتمکین فی الارض فمن عمل منهم عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن له فی الآخرۃ نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو بشارت دے دو اس دنیا کے اندر عزت کی، رفعت کی، اور جو ہے نا دین کی، اور یہ کہ دین اس زمین کے اندر سر بلند ہو کے رہے گا، یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو یہ اس امت کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو غالب کر کے چھوڑنا ہے، وقت لگے گا، کتنا لگے گا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے اس دین کو غالب کر کے چھوڑنا۔ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جس نے کوئی بھی ایسا عمل جو اصل میں آخرت کمانے کے لیے ہونا چاہیے دنیا کے حصول کے لیے کیا، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، وہ جان لے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جس نے کوئی بھی نیکی جس سے وہ آخرت کما سکتا تھا دنیا کی کسی چیز کے لیے کرنی شروع کر دی، یعنی نیت بدل گئی۔ اب یہاں پر پھر کنفیوز نہیں ہونا، میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، ایک ہے کسی بھی کام کے کرتے ہوئے بائی پروڈکٹ کے طور پر دنیاوی فائدہ مل جانا، وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، مل گیا الحمدللہ، لیکن ایک ہے اس عمل کے کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھنا، یہ نیت بنیاد ہے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے
اور صرف وہ جو بائی پروڈکٹ ملنا تھا وہ نیت بن گیا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے نا سمجھ لیں کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَقْسَامٌ، اب وہ کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ فَتَارَةً يَكُونُ رِيَاءً مَحْضًا، کبھی کبھی تو وہ صرف دکھلاوا ہوتا ہے، بحیث لا یراد به سوا مرآت المخلوقین لغرض الدنیوی، ایسے کہ سوائے لوگوں کی واہ واہ کسی دنیاوی غرض کے لیے اس کے سوا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کحال المنافقین فی صلاتہم، جیسے منافقین کا نماز میں حال ہوتا ہے۔ کما قال اللہ عز وجل، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یعنی منافق بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے بہت تھوڑا، کیونکہ اس دور میں نماز نہ پڑھنا صراحتاً نفاق کی علامت۔ آج تو نماز نہ پڑھنا فیشن ہو گیا، نماز نہ پڑھنا صراحتاً نفاق، یعنی پکا فتویٰ تھا صحابہ کے پاس کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو منافق ہے۔ تو وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مسجد آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سارا کچھ ظاہری طور پہ کرتے تھے، لیکن ان کی نماز محض دنیاوی اس چیز کے لیے تھی کہ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ وقال تعالیٰ فویل للمصلین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے نمازیوں کے لیے، کون ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ وکذالک وصف اللہ الکفار بالریاء فی قولہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے دکھلاوے کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم ان جیسے لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تو ہیں، یعنی جہاد کے لیے نکلے تو ہیں، لیکن کس لیے؟ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے بھی ہیں۔ بظاہر جہاد کے لیے نکلے لیکن ان کا نکلنا صرف اس لیے ہے کہ لوگ دیکھیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، اور تکبر کے طور پر کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بڑے جو ہے نا، ہم کوئی بزدل نہیں ہے کہ جو گھر بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں دین کے رستے میں روڑا اٹکانا ہوتا ہے وہ بھی اٹکاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے بھی ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، فتنے بھی کرتے ہیں۔ وَهَذَا الرِّيَاءُ الْمَحْضُ لَا يَكَادُ يَصْدُرُ مِن مُؤْمِنٍ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، تو کہتے ہیں یہ جو ریاء محض ہے نا، صرف دکھلاوا، جان بوجھ کر صرف دکھلاوا، جان بوجھ کر جو منافقین جس طرح کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ مومن سے نہیں ہو سکتا، مومن سے ایسا دکھلاوا جان بوجھ کر صرف دکھلاوے کی نماز اور روزہ نہیں ہو سکتا۔ وقد یصدر فی الصدقۃ الواجبہ والحج، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ صدقہ دیتے ہوئے یا حج وغیرہ جیسے جو مالی عبادات ہیں یا مالی اور بدنی عبادات ہیں نا، اس میں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز اور روزہ یہ ایسی عبادات ہیں، مومن ہے نا اگر پکا تو وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن صدقہ کرتے ہوئے نا یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی فلاں یاد رکھے گا، اس کا مجھ پر میرا اس پر احسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ آئندہ میرا جو ہے نا سامنے میرا ذرا دب کے رہے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس باتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی ساری زندگی ہم نے ان کو کھلایا پلایا، آج یہ ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہیں، ان کے میں نے اس پر اتنے احسانات کیے، یہ احسان فراموش نکلا، اس نے تو میرا شکریہ بھی نہیں ادا کیا، یعنی اس قسم کی بات۔ تو وہ کہتے ہیں مالی عبادات میں ہو جاتا ہے کہ جی مومن بھی اس قسم کی حرکت کر جاتا ہے، لیکن ریاء محض باقی بدنی عبادات میں مومن سے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم انه حابط وان صاحبه يستحق المقدر، اچھا اس کو چھوڑ، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من اصله فالنصوص صحيحة تدل على بطلانه وحبوطه ايضا۔ اب وہ کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ عمل بنیادی طور پہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا لیکن اس میں دکھلاوا کی شرکت ہو جاتی، ٹھیک ہے، بنیادی کام اللہ کے لیے لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ دکھلاوا بھی مقصود ہو جاتا۔ فإن شاركه من اصله، تو اگر اس نے جو اصل نیت ہے اس کے اندر دکھلاوا شریک کر لی، یعنی اصل نیت یہ ہے کہ جی اللہ بھی راضی ہو جائے لیکن لوگ بھی واہ واہ کریں، ٹھیک ہے نا،
تو پھر تو یہ سارا عمل برباد ہوگا۔ ایک ہے عمل کرتے ہوئے بھی سوچا بھی یہی تھا کہ اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، لیکن کسی جگہ بیچ میں کچھ نہ کچھ واہ آ گئی، بعض لوگوں نے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک پڑھنی شروع کی تھی، نیت اللہ کے لیے پڑھنی تھی، سارا کچھ تھا، کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، یا بالخصوص میں نے دیکھا کہ اگر مسجد کا خطیب آ جائے نا یا کوئی عالم آ جائے، میں نے اکثر لوگوں کو یہ نوٹ کیا، وہ تھوڑے سے نا کانشیس ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ نا تھوڑی لمبی پڑھنا شروع کر۔ اب یہ کیا ہے، یہ اصل میں شریک نہیں کیا، لیکن بعد میں ایک تھوڑا سا مشارکہ ہو گیا۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ عمل کو سارے کو باطل نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ ایک کمزوری ہے جو انسان کے اندر آ جاتی، اصل بنیاد سارا کچھ اللہ کے لیے ہی، لیکن کسی کی ہیبت یا کسی کا کوئی بہرحال کوئی نہ کوئی انفلوئنس جو ہے وہ اثر انداز ہوا اور آپ نے تھوڑا بہت اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا۔ یہ ہے کہ جو ہے نا، آپ کوئی حرام کام، آپ کوئی چیز آپ دیکھ رہے تھے اور اس میں کچھ ایسا تھا، کانٹینٹ تھا جو نہیں سب کے سامنے آپ دیکھ سکتے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی وجہ سے اس کو نہ دیکھیں، لیکن کوئی بڑا آ گیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس بڑے کی وجہ سے چھوڑنا بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو اس بڑے کی وجہ سے حرام سمجھتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہی حرام، اس کے احترام میں آپ نے چھوڑ دی، تو یہ چیز کسی عمل کی بنیاد کو خراب نہیں کر دیتی۔ بنیاد میں نیت ٹھیک ہے کہ ایک چیز اللہ کے لیے ہی ہے، اس میں کسی اور چیز کا انفلوئنس ہو کے کچھ ہو گیا تو وہ بہرحال عمل کو برباد نہیں کرتی، لیکن اگر اصل نیت میں شریک کر لیا تو پھر وہ عمل برباد ہوگا۔ وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشريكه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جن الفاظ پتہ ہے نا حدیث قدسی کا فرق اور عام حدیث کا فرق، جہاں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ تمام شرک اور شرکاء سے غنی ہوں، یعنی مجھے کسی قسم کے شرک اور شرکاء کی کوئی احتیاج نہیں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ و شریکہ، میں اسے اور اس کے اس شریک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں بیچ سے نکل جاتا ہوں، اللہ کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ اور اس کا شریک رہ جاتے ہیں۔ اس کو مزید واضح سمجھ لیں کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، دنیا میں جس نے جو بھی عمل جس کی خاطر کیا تھا آج اس کا بدلہ اس سے طلب کرے اور اس کی طرف چلا جائے، اور جس نے اللہ رب العزت کی خاطر کیا تھا آج وہ آ کر اپنا بدلہ اللہ سے لے لے۔ تو یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے جس کو اس نے اللہ کا شریک بنایا اس کو چھوڑ دیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کون کیا دے گا قیامت کے روز، کچھ بھی نہیں دینے پر قادر سوائے اللہ کے، کوئی اجر و ثواب دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ وخرجہ ابن ماجہ ولفظہ فانا منہ بریء وہو للذی اشرک، اور ابن ماجہ میں اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے سے بری ہوں اور یہ بندہ اور اس کا عمل اس کے لیے ہے جس کو اس نے شریک بنایا۔ وخرج الامام احمد عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی یرائی فقد اشرک، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ وإن اللہ عز وجل یقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خیر قسیم لمن اشرک بی شیئا فإن جدت عمله قلیلہ وکثیرۃ لشریکہ الذی اشرک به انا عنہ غنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ خیر والا ہوں اور اس سے بھی جس کو اس نے میرے ساتھ شریک بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ہیں اس سے جس کو اس نے شریک بنایا، یعنی اگر بندہ کچھ خیر لینا چاہتا تھا تو اس کو اللہ کے ساتھ طرف جانا چاہیے تھا، اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر تھا کہ وہ میرے لیے یہ عمل کرتا۔ فإن جدت عملہ قلیلۃ وکثیرۃ لشریکہ، اس کا جو عمل کی اچھائی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس کی جو کثرت ہے وہ اپنے اس کے لیے ہے جو اس کا شریک ہے، یعنی جس کی خاطر اس نے وہ عمل کیا اس کے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان سب سے غنی ہوں،
یعنی میرا اس کے عمل سے اور اس کے شریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وخرج الامام احمد والترمذی وابن ماجہ من حدیث ابی سعید بن ابی فضالہ وکان من الصحابہ، سعید بن ابی فضالہ وہ کہتے ہیں صحابی تھے، ان کی حدیث امام احمد، امام ترمذی دونوں نے، امام ابن ماجہ نے، تینوں نے نقل کی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تعالیٰ اول آخر سب لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں، نادى منادن، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ عز وجل فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ عز وجل فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، جس کسی نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس میں اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا تو وہ اپنا ثواب اس سے جا کر طلب کرے، اس غیر اللہ سے طلب کرے جا کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں اور شرکاء سے غنی ہے۔ وخرج البزار فی مسندہ من حدیث الضحاک بن قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول انا خیر شریک فمن اشرک معی شریکا فهو لشریکی یا ایها الناس اخلصوا اعمالکم للہ عز وجل فإن اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما اخلص له ولا تقولوا هذا للہ وللرحم فإنها للرحم وليس للہ منها شيء ولا تقولوا هذا للہ ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس للہ فيها شيء۔ مسند بزار میں حضرت ضحاک بن قیس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خیر شریک، میں سب سے بہتر شریک ہوں، یعنی میرے ساتھ اگر تم پارٹنرشپ کرو تو میں سب سے بہتر تمہارے لیے، تمہارے اس عمل کے لیے جس کو تم شریک کرنا چاہتے ہو اپنے عمل میں ہوں۔ فمن اشرک معی شریکا، تو جس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، فہو لشریکی، تو اس کا وہ سارا عمل اس شریک کے لیے جس کو اس نے میرے ساتھ شریک کیا، میرے لیے اس میں کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اخلصوا اعمالکم للہ عز وجل، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں اپنے اعمال کو اللہ عز وجل کے لیے خالص کر لو۔ فإن اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما اخلص له، اس لیے کہ اللہ اعمال میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا سوائے وہ جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا۔ ولا تقولوا، اور یہ بات مت کہا کرو، ھذا للہ وللرحم، یہ کام ہم اللہ کی خاطر اور رشتہ داری کے لیے کر رہے، رحم کے لیے کر، صلہ رحمی کے لیے۔ فإنها للرحم، جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کر رہا ہوں، وہ رشتہ داروں کا ہے، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں۔ ولیس للہ منها شیء ولا تقولوا ھذا للہ ولوجوہکم، یہ بھی مت کہا کرو یہ بات میں اللہ کی خاطر اور پھر اپنے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر اور اپنے لیے کر رہا ہوں، نہیں، صرف اللہ کی خاطر کرو، اس لیے کہ جس نے یہ کہا اس میں وہ سارا کام صرف اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بسا اوقات انسان کوئی کام کرتے ہوئے دوسروں پر یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے اور تمہارے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھو کہ وہ کام پھر اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتے۔ یہ شرک کی قسموں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نیت میں یہ ہو کہ میں فلاں کے اوپر احسان کر رہا ہوں یا فلاں کے لیے کر رہا ہوں، فلاں کے لیے کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اب یہاں پر آ کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کب اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جن کے ساتھ تعلق ہے نا، جو ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں، بالخصوص رشتہ داروں میں، ان کے لیے تو ہم کرتے ہی، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، تعلق بھی اچھا ہے، دوستی بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہاں کرنا جہاں پر رشتہ دار اچھا نہیں کرتے، جہاں دل نہیں کر رہا، وہاں بھی رشتہ جوڑنا، وہاں بھی جا کر سلام کرنا، وہاں بھی اچھے انداز میں ملنا، وہاں بھی صدقہ کرنے کی ضرورت ہے تو کرنا، وہاں بھی ان کی ضروریات پوری کرنا، انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا پھر بھی اچھا کرنا، کیوں؟ کہ میں نے اللہ کی خاطر رشتہ داری جوڑنی ہے، وہاں جا کے پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جڑتا ہے تم اس سے جڑو، سل من قطعک، آپ نے فرمایا جو تم سے قطع تعلق ہی کرتا اس سے جا کے جوڑو۔ جب اس سے جوڑو گے نا پھر پتہ لگے گا کہ اپنے دل تو نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی خاطر کرنا۔ بندہ آ گیا آپ سے معذرت کر رہا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا معاف کرنے، لیکن آپ اللہ کی خاطر معاف کرتے، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کے لیے کرتا۔ اس لیے عمل کا اخلاص وہاں پتہ چلتا ہے جہاں نفس نہ چاہ رہا ہو لیکن بندہ کرے۔ اسی لیے جو چیزیں درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسباغ الوضوء عند المکارہ، جب دل نہیں چاہ رہا اس وقت وضو کرنا اور اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ سخت سردیاں اب سردیاں آنے والی،
فجر کے ٹائم ہاتھ لگانے کا نہیں پانی کو دل کرتا، لیکن اس وقت بھی اچھے انداز میں وضو کرنا۔ یہاں پتہ چلتا ہے ایک ہے سخت گرمی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، آپ کا دل آپ چھپٹے پہ چھٹا مار کے بہترین پکا وضو کر رہے ہیں جی، یہ ساتھ ساتھ گرمی مار رہی ہے، ٹھیک ہے یہ تو آپ نے کر ہی لیا، لیکن سخت سردی میں پانی بھی ٹھنڈا ہے پھر بھی وضو صحیح کرنا کہ جی اللہ کا حکم، یہاں پتہ چلتا ہے کہ جی کون اللہ کے لیے کرتا۔ اس لیے جہاں نفس نہیں چاہتا وہاں پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچنا شروع کر دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ عموماً حرام چیزیں جو ہے نا ٹیمپٹیشن رکھتی، عموماً حرام چیز آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کچھ حرام چیزوں کے علاوہ زیادہ تر حرام چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اچھی لگتی ہیں نفس کو، وہاں پر ان سے رک جانا پتہ دیتا ہے کہ اللہ کی خاطر روکا، اس لیے کہ دل تو چاہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لیول پہ پہنچ جائیں جہاں دل ہی نہ چاہے، تو یہ کون سا لیول ہے بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک غلط قسم کا لیول ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ تزکیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا برائی کی طرف دل ہی نہ چاہے، برائی کی طرف ہمیشہ دل چاہتا ہے، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس کا تو کام ہی برائی کی طرف راغب کرنا ہے، وہ اچھی بھی لگے گی اور وہ اس میں ایک جو ہے نا ایک دلچسپی بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، سوچ بھی بار بار وہاں جائے گی، لیکن اس کو کنٹرول کر کے رکھنا یہی تو عبادت ہے۔ تو یہ عبادت نہیں ہے کہ میرے اندر سے وہ حس ختم ہو جائے، عبادت یہ ہے کہ حس کی موجودگی میں اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کر، تب جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں وہ اس صورت میں نہیں دیتے۔ ایک بندہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس نے نظروں کی کیا حفاظت کرنی، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کو اس چیز میں ڈالا ہی نہیں، تو اس کو نظر کی حفاظت کرنے کا اجر بھی تو نہیں ملتا نا۔ نظر کی حفاظت کا اجر تو اسی کو ہے جو دیکھ سکتا ہے، بہرا ہے وہ گانے سن ہی نہیں سکتا، وہ تو اب کیا کرے گا۔ اس لیے جہاں پر کر سکتے ہیں وہاں پر اللہ کے لیے نہ کرنا، جہاں دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کی خاطر جڑنا، یہ ہے اصل۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اور کہہ جاتے ہیں، بہت دفعہ کہہ جاتے ہیں اور عام ہے یہ بات کہ یہ کام ہم صرف اللہ کے لیے اور تمہارے لیے کر رہے، رشتہ داری کے لیے کر رہے، فلاں کے لیے کر رہے، دوستی کے نام پہ کر رہے، یاد رکھیں وہاں سے اللہ رب العزت فرماتے پھر میرا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، پیچھے اس وہی رہ جاتا۔ تو مقصد نیت اتنی خالص کرنی کہ ہر عمل کے پیچھے بار بار نیت کو خالص کرنا۔ اب سمجھ آ رہی ہے اس حدیث کے شروع میں جو ہم شرح میں پڑھی تھی بات کہ سلف صالحین کہتے تھے سب سے مشکل کام اپنی نیت کو جوڑ کے رکھنا ہے، بار بار آپ کو اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ سیکیورٹی گارڈ بن کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کو کوئی شیطان آ کے چرا کے نہ لے جائے۔ تو یہ ایک اہم ترین بات کہ نیت کو سیدھا رکھنا اور بار بار اس کو خالص کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، اخلصوا عملکم للہ عز وجل، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو یہ دعائیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ وجعل کل اعمالی خالصا لوجہک لا ریاء ولا سمعہ۔ یہ دعا مانگنے سے، یہ چیز میں بتاؤں، یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے، ورنہ انسان بڑا کمزور، اللہ عطا فرما دے اور توفیق مل جائے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنی نیت کو خالص کرنا، ورنہ اتنے حملے ہیں سال ہا سال کے بعد بھی جا کر شیطان حملہ کر کے اس عمل کو برباد کرتا ہے، نیت خراب ہو جاتی سال ہا سال کے بعد۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہم اجعل کل اعمالی خالصا لوجہک لا ریاء ولا سمعہ، یا اللہ میرے ہر عمل کو خالص اپنے چہرے کے لیے کر دے، نہ دکھلاوے کے لیے نہ شہرت کے لیے، نہ دکھلاوا ہو نہ شہرت پسندی ہو اس میں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب واعینی من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، میرے عمل کو دکھلاوے سے، ریاکاری سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس لیے کہ آنکھوں کی خیانت کو اور دل کے اندر چھپے ہوئے باتوں کو آپ تو ضرور جانتے ہیں،
جو کچھ بندہ چھپاتا رہے، دنیا ساری سے چھپا لیتا ہے، چھپ کر بھی دیکھ سکتا سارا کچھ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ کو تو پتہ ہی۔ اور پھر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں اللہم اجعلنی من عبادک المخلصین، یا اللہ مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے کر دے، اور مخلصین، مخلص بندوں میں سے کر دے۔ مخلص ہوتا ہے جس کو اللہ نے چن لیا، ٹھیک ہے، اور مخلص ہوتا ہے جو خالص یعنی اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ تو اللہ سے یہ دونوں دعائیں مانگیں، یا اللہ اپنے چنے ہوئے اخلاص والے بندوں میں سے کر دے، کہ یہ جو عمل ہے نا یہ بڑا یعنی متقاضی ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا تو وہ فائدہ مند بنے۔ اگر اللہ کے یہاں اعمال مردود ہو گئے تو اس سے بڑا خسارہ ہو کوئی نہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج صفحہ نمبر 80 تک ہم نے مکمل کر لیے، نشان ضرور لگا لیں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔